دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عثمان غازی کا بیٹا اور خان پیادوں سلطنت عثمانیہ کی فوج کی ہٹ درمی اور باغیانہ سوچ سے بہت پریشان تھا۔ اس نے اس مسئلہ کے حل کے لیے اپنے بھائی علاؤالدین اور ایک وزیر خیر الدین پاشا سے مشورہ کیا۔ خیر الدین پاشا نے اور خان کو ایک بہت اچھا مشورہ دیا تھا۔ اس کے اسی مشورے کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ نے 3 صدیوں تک حکمرانی کی۔ وہ تجویز یہ تھی کہ عیسائی جنگی قیدیوں میں سے جو اسلام قبول کر لیں، ان میں سے 15 سال کے مضبوط لڑکوں کا انتخاب کیا جائے اور انہیں بہترین جنگی تربیت دی جائے، اور پھر اس فوج کے لیے علیحدہ دستے مقرر کیے جائیں۔ اور خان کو یہ تجویز بہت پسند آئی، لہٰذا پہلے سال 1009 مسلم لڑکوں کا انتخاب کیا گیا اور انہیں جنگی تربیت دی گئی۔ اس نئی فوج کا نام ینیچری رکھا گیا، جس کا مطلب ہے نئی سوچ۔ لیکن سلطان محمد رابع کے دور میں یہ رواج بدل گیا اور اس فوج میں ترکی لڑکے بھی تیزی کے ساتھ شامل ہونے لگے۔ جب پہلے دستے کی جنگی تربیت ہو گئی تو اور خان انہیں حاجی بکتاش کے پاس لے گیا۔ حاجی بکتاش نے اس فوج کی فتح و نصرت کی دعا کی اور اس کا نام ینیچری رکھا۔ اس فوج کی خاص بات یہ تھی کہ انہیں سلطان کی خاص نگرانی میں جنگی تربیت دی جاتی تھی۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان میں سے اکثر کے گھر والے ان سے الگ ہو جاتے تھے، اور پھر ان کی آخری امید اسلام کی سربلندی کے لیے سلطان کی اطاعت ہی ہوا کرتی تھی۔ سلطان کو ان پر مکمل اعتماد تھا، اس لیے اکثر انعامات سے نوازا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی فوج بھی تھی جو پیدل سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ یہ فوج جنگ میں سب سے آگے ہوا کرتی تھی۔ ینیچری اور پیادے میدان جنگ میں نہیں اترتے تھے۔ جب جنگ شروع ہو جاتی اور دشمن ان پیدل سپاہیوں کو دیکھ کر جنگ کو آسان سمجھ لیتا اور اپنی فتح کے خواب دیکھ رہا ہوتا تو اچانک ینیچری حملہ کر دیتی تھی، اور چونکہ فریق مخالف اس اچانک حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتا تھا تو ان حملوں سے ان کے پاؤں اکھڑ جاتے تھے اور بہت جلد پسپا ہو جاتے تھے۔ اگر فریق مخالف کی تعداد بہت زیادہ ہو تو ینیچری سے پہلے پیادے میدان میں جاتے اور پھر آخر میں ینیچری بھی میدان میں آ جاتی، جس سے مخالف کے ذہن میں رعب و دبدبہ بیٹھ جاتا تھا اور وہ لڑائی سے بھاگ جاتے تھے۔ نوجوانوں کی اس فوج کی بدولت سلطنت عثمانیہ نے 3 صدیوں تک حکمرانی قائم کی تھی۔ علاؤالدین نے اپنی فوجی اصلاحات سے ترکوں کی ایک باضابطہ اور مستقل فوج تیار کر دی کہ جس کی مثال آئندہ صدی تک یورپ میں نہیں دیکھی گئی۔ مسٹر گبنس، جو ذاتی طور پر ایک متعصب عیسائی تھا، اس نے ایک سیاہ بروکے کا بیان نقل کیا ہے کہ عثمانیوں کو پہلے ہی سے معلوم ہو جاتا تھا کہ عیسائی فوج کب آ رہی ہے اور کہاں ان سے مقابلہ مفید ہوگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عثمانی ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتے تھے۔ مزید جاننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔